ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا تعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان دنیا میں بھی کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر بلا مقصد کام کرے تو وہ بے فائدہ ہے۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ اگر پہلے سے آپ نے مقصد کا تعین نہیں کیا، طے نہیں کیا، پہلے سے نیت نہیں کی تو اب کر لیں نیت۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک انسان غریب کے اوپر خرچ کرتا ہے، کسی غریب کو کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی جیسی نیت ہے اس کو اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کھلاتا ہے یا کسی غریب کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے کھلاتا ہے تو اللہ اس کی نیت کو جانتے ہیں، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے اگر اب تک یہاں اس مجلس میں حاضرات خواتین نے اگر کوئی نیت نہیں کی تو اب کر لیں نیت کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی پسندیدہ چیز سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پسندیدہ چیز یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے دین سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ اس کی دلیل، اگر اللہ رب العزت کے نزدیک دین سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب اور پسندیدہ ہوتی تو دین کے خاطر اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی۔ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی محبوب ترین ہستی تھی، محبوب ترین۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن اپنے محبوب کو آزمائشوں میں ڈالا، تکالیف میں ڈالا، کفار نے ان کو تکلیفیں پہنچائی، ان کے جوتے نالے مبارک ان کے مقدس پاکیزہ خون سے بھرے، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے، اپنے اعضاء اقارب کو چھوڑا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان کو ایک وادی گھاٹی کے اندر محصور کیا گیا۔ اور کتنی ہی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، کیوں؟ صرف دین کی بقا کے خاطر کہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے نزدیک اس دین کی بہت زیادہ اہمیت اور محبوبیت ہے کہ جس دین کی بقا کے خاطر، جس دین کے خاطر اپنے محبوب ہستی کو بھی آزمائشوں میں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف برداشت کرتے رہے اس دین کے پہنچانے کے خاطر۔ تو گویا کہ آپ لوگ اگر اس دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اس کو دین سیکھنے سکھانے میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اسی لیے یہاں آنے کی توفیق ہوئی۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت دنیا تو اپنے محبوب بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے، اور اپنے گناہگار بندوں کو جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، سب کو دیتا ہے۔ لیکن دین اللہ صرف ان کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے دین کا سیکھنا سکھانا، دین پر عمل کرنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سیکھنے سکھانے والوں سے محبت کی، جبھی ان کو اپنی باتوں میں، اپنی چیزوں میں لگا دیا۔ اور دین سیکھنا صرف اپنی حد تک نہیں ہوتا ہے، دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھانا بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے کے اندر سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ نارا، آگ سے۔ تو یہ اپنی صرف اصلاح نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی، سب کی اصلاح، سب کی دینداری کی فکر کرنا یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، قرآن پاک نے ہمیں بتایا۔ تو یہ مسلمان گھرانوں کے اندر والدین کی اور خاص کر ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بچے کا زیادہ تر وقت ماؤں کے ساتھ بسر ہوتا ہے، والد کے ساتھ کم بسر ہوتا ہے، زیادہ تر ماں گھر میں ہوتی ہے، اور ماں کی گود کو کہا جاتا ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس میں جو کچھ سیکھ لے وہی اس کے لیے آگے چل کے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک مشہور واقعے سنتے سناتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ جب بولنے کے قابل ہوا تو 2.5 پارے اس کو حفظ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی والدہ اس کو جب روزانہ اس کے پیٹ بھرنے کا اسباب کرتی تھی تو روزانہ پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ وہ بچہ سنتے سنتے 2.5 سال کے عرصے میں جب بولنے کے قابل ہوا تو اس کو 2.5 پارے حفظ تھے۔ تو بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت جس سے وہ باعمل مسلمان بن جائیں، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ نمبر 1 عقیدے کی تربیت، یہ میں اس کی تفصیل ابھی بتاؤں گا، عقیدے کی تربیت۔ نمبر 2 اعمال کی تربیت، اور نمبر 3 حقوق کی ادائیگی کی تربیت کہ دوسرے مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں اور اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، اور نمبر 4 عام معاشرتی اور انسانی آداب کی تربیت۔ ان ساری تربیتوں کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ایک مسلمان بچہ باعمل مسلمان ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے تعلیمی اداروں میں آج کل بچوں کی تربیت اور ذہن سازی کے معاملے میں بہت خطرناک حد تک غفلت برتی جاتی ہے۔ جو دینی ادارے ہوتے ہیں ان میں بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صرف تعلیم ہی کو لے کے چلتے رہتے ہیں، تربیت پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اور عصری ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو صرف بناتے کیا ہے، بگاڑ ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ تو میں نے جو یہ بات ذکر کی سورہ لقمان کے اندر ہے، بچوں کی تربیت اور تعلیم تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ان کے عقیدے کی تربیت ضروری ہے، اور عقیدہ صحیح ہونا یوں ضروری ہے کہ جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے، اور اگر اس کا عقیدہ خراب ہو تو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمرہ، طواف کعبہ بھی کیا کرتے تھے اور حج کرنے والوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے، سقایا، ساقی تھے وہ، قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں، لیکن ان کے اعمال اس لیے ضائع ہو گئے کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، وہ اللہ کے سوا اور بتوں کو بھی معبود مانتے تھے۔ عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے۔ عقیدہ اگر درست نہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں خس و خاشاک بن جائیں گی، ہوا کی طرح اڑ جائیں گی۔ حبطت اعمالہ، کہ اگر ان کے خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا کا بھی خسارہ ہوگا اور آخرت کا بھی خسارہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی تربیت، عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ اب عقیدہ کن کن چیزوں کا سیکھنا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ انبیاء کے متعلق کیا عقیدہ ہے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام کے ارکان کیا کیا ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، توحید کیا ہے، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آسمانی کتابیں، نبیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، بہت ساری لمبی چوڑی ایک فہرست ہے کہ یہ سارے عقائد درست ہونے ضروری ہے، اسلامی عقیدہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ درست نہیں ہوگا تو میں نے ذکر کر دیا، عقیدے کی نادرستگی کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جائیں۔